مسیح کے زندہ اور جلائی نامی آپ سب کو سلام. کھٹی میٹھی باتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے. جی ویورز، ڈرینیج اینڈ سیوریج کا سسٹم کسی بھی ملک میں بہت اہمیت کا حامل ہے. بظاہر یہ نام یا یہ کام سننے کو عام یا گندے معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ صفائی اور ستھرائی کا سارا دار و مدار اسی نظام پر ہے. اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نظام کا بائبل میں بھی کہاں پر ذکر ہے، اس کو بھی ہم سیکھیں گے. آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ ہم تمام باتوں کے ذریعے خدا کے نام کو ہمیشہ جلال دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بات آپ کی بھی کروں گا کہ اس سارے ماحولیاتی نظام کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے آپ کا کیا کردار ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور ذرا سوچے گا کچھ لمحوں کے لیے کہ جب ہم لاہور کی گلیوں میں ہی نکلتے ہیں، شہروں میں نکلتے ہیں، تو جگہ جگہ مختلف گلیوں کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ تھوکا ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ واش استعمال کریں، بعض کا گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر یا مختلف چوکوں کے اندر ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کہ وہ یورین تک کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی بد اخلاقی والی نہ صرف بات ہے بلکہ آپ اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو گندا کرنے کا بھی باعث بن رہے ہوتے ہیں. اب یہ سن کر حیران ہوگا کہ اگر آپ تھوکتے ہیں یا آپ یورین کرتے ہیں ایسی پبلک جگہوں پر تو مختلف ممالک کے اندر اس کی کیا سزا ہے. فلپائن کے اندر آپ کو $11 کا جرمانہ ہوگا، پیرس کے اندر آپ کو $38 کا جرمانہ ہوگا، نیو یارک کے اندر $50 کا، جبکہ انگلینڈ کے اندر آپ کو $124 کا جرمانہ ہوگا. اور اگر آپ جو ہے وہ دبئی کے اندر جو ہے وہ ایسی حرکت کرتے ہیں تو $136 کا، جو کہ 500 درہم ہے. ٹھیک ہے، جب یہ آپ کی پاکٹ سے نکلیں گے تو پھر آپ کے پاکٹ کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اور کنٹری آسٹریلیا، 228 سے لے کر $455 تک کا آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے. بیلجیم کے اندر یہ جرمانہ جو ہے وہ $360 کا ہے. ڈالر کا ریٹ تو ویسے بہت زیادہ ہے. اور ذرا غور کیجیے گا کہ اگر آپ کو اتنا جرمانہ پاکستان میں دینا پڑے تو پھر کیا صورتحال ہوگی. تو آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان جرمانوں سے آ رہی ہیں، لیکن آپ اپنے ذمہ داری کو، اپنے فرائض کو اس ملک میں رہتے ہوئے سمجھتے نہیں ہیں. پاکستان ہمارا ڈیئر کنٹری ہے، ڈیئر ملک ہے، اور ہم نے اس کو اور اس کے نظام کو بہتر بنانا ہے. تو سیوریج اینڈ ڈرینیج سسٹم کا پاکستان میں کیا اس وقت نظام یا صورتحال ہے، اس کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس میں اس حوالے سے کیا ذکر ملتا ہے اور کہاں کہاں ذکر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے کنیکٹ بہت ساری مختلف باتیں آج ہم کریں گے اور آپ کے سامنے لائیں گے. ان چیزوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان ایک انتہائی قابل، میں ان کو اس لیے قابل کہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ LLB ڈپلوما کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انوائرمنٹل لا کے اوپر بھی یونیورسٹی آف لا کالج سے انہوں نے جو ہے وہ یہ ڈپلوما لیا ہوا ہے. جی انہی چیزوں پر بات کرنے کے آج ہمارے درمیان ایک انتہائی منفرد، انتہائی ذہین وکیل، ایڈوکیٹ موجود ہیں، جن کے ساتھ میں پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں، اور وہاں اس پروگرام میں بہت ساری خوبصورت باتیں ماحولیاتی آلودگی کے حوالہ سے ہوئی تھی، اور آج سمجھ لیں کہ یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے. تو جی آپ گیس کر سکتے ہیں. جی ایڈوکیٹ صادقین گارڈنر آج ہمارے درمیان موجود ہے. سر آپ کو پروگرام آمنے سامنے میں ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. تو بڑی خوشی آپ سے مل کر. پیچیدہ تو وکالت کے پورے آپ ڈریس میں تھے اور آج کیجول میں ہیں، اور کیجول میں بھی آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں. سر سب سے پہلی بات، ابھی چونکہ ویورز میں یہی بات کر رہا تھا ڈرینیج اینڈ سیوریج کی اور پاکستان کے اس نظام کے تعلق کچھ بات اور اس کے کچھ ایکٹ جو ہیں ان کے متعلق بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کلام مقدس کے اندر، مائی بائبل کے اندر جو ہے وہ ڈرینیج اینڈ سیوریج کا سسٹم جو ہے اس کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ سر سب سے پہلے تو سلیم صاحب، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو اینڈ ٹو دس فورم، آئزک ٹی وی کے اس فورم کو، کہ آپ نے یہ جو ہے ایک ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا، اور یہ انتہائی جو ہے پبلک انٹرسٹ کا ٹاپک ہے یہ. اور جس طرح آپ نے ابھی یہ بتایا کہ یہ جو اسپٹنگ ہے یہ کتنا بڑا جو ہے ایک، جیسے کہتے ہیں کہ یہ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ایز این اوفینس ان ادر کنٹریز.
اور کیا کیا اس کتنا بھاری جرمانہ ہے اور کتنا گرزلی قسم کا یہ جو ہے نا یہ ایکٹ ہے یہ اور اگر پاکستان میں اس طرح جرمانے ہونے لگ جائیں, میں نے تو عدالتوں میں نے دیکھا ہے, میں کیا کہوں گا کہ ہماری ہی کمیونٹی میں سے بہت سے لوگ میں نے خود دیکھا ہے کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے بار روم کے باہر اسپٹ کر دیتے ہیں. اینڈ بالکل آپ کی میں اسی بات سے مجھے وہ ایک اپنی لائف کا چھوٹا سا واقعہ یاد ہے کہ پچھلے سال جب میں سنگاپور میں تھا تو میں اسپٹ کرنا تھا, تو میں نے اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ میں نے جو ہے وہ پبلک واش روم ڈھونڈ نہیں لیا. ٹھیک ہے, تو پھر میں نے سوچا کہ پاکستان میں میں ہوتا تو میں نے اسی وقت یہ کرنا کہ کہیں بھی آپ کر سکتے تھے. ہم نے اپنی مینٹالٹی جرمانے کے ساتھ اٹیچ کی ہے کہ جرمانہ ہوگا تو پھر ہی ہم جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے. تو یہ سر اس سے میں کلام مقدس کے آنے سے پہلے میں آپ کو یہ اسپٹنگ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیکٹریز ایکٹ 1934 کے مطابق جب یہ یہاں پر فیکٹریز کا جب یہاں پہ دور تھا, انگریز فیکٹری لگا رہا تھا, تو فیکٹریز ایکٹ کے اندر باقاعدہ ایک پروویژن ہے, ایک لا کی پروویژن ہے کہ ایک اسپائٹونز جسے کہتے ہیں تھوک دان وہ رکھے جاتے ہیں فیکٹریز کے اندر کہ مزدوروں نے کام کرنا ہے, ظاہری سی بات ہے کوئی ان ہائیجینیکل سچویشن کے اندر کام کر رہے ہیں مزدور, جیسے سلفیورک ایسڈ کی انڈسٹری ہے تو وہاں پہ سلفر وغیرہ ہوتی ہے, سلفیورک ایسڈ ہوتا ہے تو اسپٹ کرنا ہوتا ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ کہیں پہ کسی فلور کے اوپر اسپٹ کریں اسپائٹونز رکھے جائیں. یہ انگریز کا ایک مائنڈ تھا کہ اسپائٹونز ہونے چاہیے, اور اس فیکٹری کو باقاعدہ جرمانے ہوتے تھے جو یہ اسپائٹونز نہیں رکھتی تھی. تو یہ بات تھی, تو یہ تو ہم ڈائریکٹ میں نے لا کی بات کر دی. آ جاتے ہیں ہاں اب اپنے کلام کے اوپر. تو پرانے عہد نامے کے اندر سر احبار کی کتاب جس کو ہم انگلش میں لیویٹیکس کہتے ہیں, میں اس کی ایک آیت پڑھنا چاہوں گا اور اس آیت کی جو ہے نا بعد میں ہم ترجمہ بھی کر لیں گے. لیویٹیکس جو ہے اس کا پہلا باب 15ویں آیت, دا پریسٹ از ٹو برنگ اٹ ٹو دا ایلٹر ٹو آفر اٹ اپ ان اسموک, ہی از ٹو ڈیکیپیٹیٹ اٹ, ڈرین اٹس بلڈ آن دی سائڈ آف دی ایلٹر. یعنی کہ اگر آلٹر کے اوپر کوئی ہم نے سیکریفائس چڑھانی ہے پرانے نامے کے اندر, تو کسی جانور کی سیکریفائس کرنی ہے, ڈیکیپیٹیٹ اس کا سر کاٹنا ہے اگر, یا اس کو بی ہیڈ جس کو ہم بی ہیڈ کہتے ہیں بی ہیڈ کرنا ہے اس کو, تو اس کا خون جو ہے وہ آلٹر کے کسی ایسی ڈرینیج وہاں پہ بنائی جائے کہ وہاں سے وہ اس کا جو بلڈ ہے وہ ڈرین میں چلا جائے, نہ کہ پورے آلٹر کو یا ایریا کو وہ جو ہے وہ ڈیفائل کرے یا وہ گندا کرے اس کو. ٹھیک ہے, دوبارہ سے میں ویورز کے لیے ایک بات, پہلا باب اور اس کی 15 سے 16 آیات ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ ضرور جو ہے وہ اسے, بلکہ میں یہ کہوں گا ایڈیٹر کو یہ آیت سامنے لے آئے تاکہ ویورز ابھی اس کو غور سے پڑھ بھی سکے. جی سر. جی سر, آگے چلے جاتے ہیں سر. سلاطین, پہلا سلاطین, ٹھیک ہے, جس کو ہم کنگز کہتے ہیں. 18واں باب اس کی 35ویں آیت, اینڈ دا واٹر وینٹ آل اراؤنڈ دا ایلٹر ٹل دی ڈرین واز فل. زبردست. جی, میرے خیال سے یہ اٹ از سیلف ایکسپلینیٹری, یہ بہت زیادہ مجھے کوئی اس کے اندر اس کو ترجمہ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ڈرین کی کیا اہمیت ہے, کہ جہاں پر آپ دعا کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ڈرین لگائیں, اگر کوئی بارش کا پانی آ جاتا ہے یا کچھ ایسی چیز ہے تو وہ ڈرین آف ہو جائے. تو آگے ہم سر چلتے ہیں زبور کی کتاب سامس کو دیکھ لیتے ہیں. زبور 75 verse 8, for in the hand of Jehovah with wine, it is full of mixture, and he poureth out the same, the dregs thereof shall all the wicked of the earth drain off. Jehovah means God. ٹھیک ہے, وائن جس کو خدا نے خود یعنی کہ جو ہے دنیا کو بنایا اس نے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اگر وہ جب خدا نے جب اس کو ہلایا دنیا کو بنایا تو اس کی جو کریم ہے وہ خدا نے اوپر لے آیا, اور جو دنیا کا یہ جو گند ہے جو مادہ ہے فضلہ وہ زمین کے اندر جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ باہر اس کو وہ فلوٹ کرے. فلوٹ اس کو 75 اس کی 8ویں آیت. اور سر اسی طرح متی کی انجیل میتھیو 15 verse 17, do you not understand that all is going into mouth doeth pass into the belly, and into the drain is cast forth. یعنی کہ جو کھاتے ہیں, جو کھایا جاتا ہے وہ ایک طرح سے اس کا اخراج بھی ہے. ٹھیک ہے, it has to sewage and drainage system is mentioned in the Bible. تو it has to go into the drain. ٹھیک ہے, it should not float in the air, it should not float on the surface of the earth, but it has to go into the earth.
تو یہ خدا کے احکام ہیں, خدا کی باتیں ہیں پرانے عہد نامے میں, نئے عہد نامے میں, نیو ٹیسٹمنٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ. تو ہم اس کے اندر ڈرینیج کا جو ہے سسٹم ہم دیکھتے ہیں. جی ویورس, آپ نے خوبصورت باتوں کو سنا اور یہ بھی سیکھا کہ ڈرینیج کا اور سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر مینشن ہے. مجھے بڑا یہ خوبصورت بات لگتی ہے کہ جب ہم کلام مقدس کو اپنی پریکٹیکل زندگی میں اس کا اطلاع کرتے ہیں اور پریکٹیکل لائف کی باتوں کو کلام مقدس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ساتھ صاحب وکیل ہیں, ایک ایڈوکیٹ ہیں, لیکن اپنی جو بھی انہوں نے وکالت سیکھی ہے اس کو بھی وہ کلام مقدس کے ساتھ ہمیشہ اٹیچ کرتے ہیں. یہ مجھے بہت خوبصورت بات لگتی ہے. تو اگر آپ ڈاکٹر ہیں, تو آپ اسٹاف نرس ہیں, تو آپ اپنی ساری اس پیشہ ورانہ مہارت کو, کام کو آپ کلام مقدس کے ساتھ اٹیچ کیا کریں, کیونکہ کلام مقدس کا اور اس چیز کا تو بہت زیادہ آپس میں دامن چولی کا ساتھ ہیں. تو بیسٹ موقع ہوتا ہے کہ آپ کلام مقدس کو پھر بہتر انداز میں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو سر یہ بارش کا جو پانی, چونکہ آج ڈرینیج اینڈ سیوریج سسٹم پر بات ہو رہی ہے, تو یہ جو بارش کا پانی ابھی چونکہ سیزن ہے برساتوں کا اور آگے بہت ساری بارشوں کی پیشن گوئی ہے کہ مسلسل بارشوں کی, تو بارش کے پانی کا اخراج کا جو نظام ہے وہ اصل میں کس کے ذمہ ہے, کس ادارے کے ذمہ ہے؟ اور یہ جو بارشوں کا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, خاص طور پر کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بری صورتحال ہے, تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا حل سر, جی سر, اس کا سر سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دوں گا. جب ڈیولپمنٹ نہیں تھی اس ملک کے اندر, اس خطے کے اندر, تو جب کچی زمینیں تھیں, اور آپ کو پتہ ہے جہاں کچی زمین ہوتی ہے تو وہاں پہ جب پانی گرتا ہے تو زمین پانی پی جاتی ہے, چوس لیتی ہے پانی کو. جب ظاہری سی بات ہے پکی ہو جائے گی زمین, جگہ پکی ہو جائے گی, تو پانی کا اخراج کیسے ہوگا, کہاں پر ہوگا, کدھر جائے گا پانی؟ اس چیز کو انگریزوں نے بڑا جو ہے وہ سوچا, اور 1873 میں 1873 کے اندر ایک لا انگریز جو ہے وہ بنا کے ہمیں دے کے گیا, جس کو کہتے ہیں دا کینال اینڈ ڈرینیج ایکٹ 1873. اس کے تحت جو ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ مروز وجود میں آئے, پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں, اور کینال آفیسرز آئے, ٹھیک ہے. تو ان کے ذمہ ہوتی ہے کہ جناب یہ آپ اس اپنے جو پروونشل, بیسکلی اٹس اے پروونشل لا, اس کا پریمبل میں نے پڑھا, میں نے دیکھا یہ پروونشل لا ہے. تو اس کے اندر جو ہے یہ جو ہے اتھارٹی ہوتی ہے جس کو ہم پروونشل گورنمنٹ کہتے ہیں, اس کے انڈر کینال آفیسرز آتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ کس ایریا کے اندر ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ اگر نہیں ہے تو وہاں پر ڈرینیج سسٹم کی وہاں پر جو ہے وہ فیزیبلٹی بنا کے اس کو وہاں پہ کریٹ کیا جائے. اور اس میں لیول کا بھی بڑا حساب کتاب رکھنا پڑتا ہے, ایریا کا لیول کیسا ہے, اس کی زمین کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں, ساری اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے کہ ڈیموگرافی کیا ہے, جیوگرافی کیا ہے اس کی, ساری وہ دیکھی جاتی ہے. تو اس کے اندر یہ کہ یہ جو یہ والا قانون ہے یہ کافی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے ریگارڈنگ کہ ڈرینیج جو ہے وہ, کیونکہ برسات کا پانی ظاہری سی بات ہے کوئی نالا بنا ہوگا تو بڑے برساتی نالوں میں جائیں گے جی, اور آگے وہ پھر دریاؤں میں چلے جاتے ہیں, دریاؤں سے آگے سمندر میں چلے جاتے ہیں. تو یہ پراپر سسٹم جو ہے وہ دیکھنا جو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو کیوں ابھی تک ہم اس نظام کو, کچھ لاہور میں ڈیولپمنٹ آئی ہے اور ایک تجربہ کیا کہ جس سے انہوں نے پانی بارش کا اسٹور کیا, اور وہ تجربہ کامیاب رہا, ٹھیک ہے جی, اور اس کی وجہ سے سڑکوں کا جو پانی تھا وہ جلدی سے وہ جو فل تھی سڑکیں بارش کے پانی سے وہ اسٹور ہو گئی. تو کیوں مختلف حصوں میں جہاں بہت زیادہ پرابلم ہے اس پہ کام نہیں ہو رہا؟ کیا مالی صورتحال ہے خراب یا کیا سر؟ اس کا سب سے بڑی صورتحال تو ایک یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پولیٹیکل حالات ہیں آج کل, کہ ابھی تک جو ہے جیسے کہتے ہیں ڈیولیوشن آف پاورز وہ نیچے نہیں پہنچی ہیں, ٹھیک ہے. لوکل گورنمنٹ ابھی جو ہے وہ اتنی فعال نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب لوکل گورنمنٹ کے اندر اگر آپ آ جاتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, ناظم ہوتے ہیں, تحصیل ناظم ہوتے ہیں, نائب ناظم ہوتے ہیں, ان کے انڈر جو ہیں لوکل کونسلز ہوتی ہیں. ان لوکل کونسلز کا کام ہوتا ہے, یہ میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں, یہ ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ, پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022. اس کے تحت یہ ایک نیا لا آیا, پہلے آرڈیننس تھا 2021 کا, ابھی ایکٹ بھی آ چکا ہے. اس کے تحت ابھی یہ چیزیں ساری فعال ہونی ہیں, ٹھیک ہے. ڈیلیگیشن آف پاورز ہوں گی, ابھی تک ہم جی اس کو فعال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اندر پاور آف
Devolution of power, ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہو ایسا نہیں, پاورز ڈیوالو ہوں گی. کہ انگلینڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے وقت پہ ہی ڈیولیشن آف پاورز کا استعمال کر کے اپنے تمام جو دوسرے ممالک جیسے اسکاٹ لینڈ تھا, آئرلینڈ تھا, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ کنیکٹڈ رکھا. تو یہ پاکستان میں اتنا ڈیلے کیوں, اتنا انتظار کیوں, اتنا تجربہ کرنے کے باوجود, دیکھنے کے باوجود, why don't we learn some kind of lesson? ندیم صاحب, یہ کچھ سیاسی سا سوال ہو جائے گا آپ کا, اور سیاسی میرا جواب ہوگا. تو اس کے اوپر جیسے کہتے ہیں کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ہماری سمجھ لیں نا اہلی ہے, یا ہماری جو ہے ابھی تک سوچ جو ہے اس کے اوپر ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. حالانکہ اس کے اوپر 1976 کا سٹیز ڈیولپمنٹ ایکٹ ہے, یہ LDA سے مہلکہ ہے, لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. بیسکلی ہمارے ملک میں کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر TMA اور TMO ہیں. TMA تحصیل میونسپل اتھارٹی, TMO تحصیل میونسپل آفیسرز, ٹھیک ہے, اور کچھ جگہوں پر LDA کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو LDA TMA کی ذمہ داری نہیں لیتا اور TMA LDA کی ذمہ داری نہیں لیتا. میں تو LDA کو ایکٹیو دیکھا ہے راستوں سے وہ ٹوکریاں اور ریڑھیاں اٹھاتے ہوئے. وہ سر آپ نے LWMC کو دیکھا ہے. LWMC جو ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, وہ بیسکلی LDA کی ایک ایجنسی ہے, ٹھیک ہے, یا وہ ایک سیپریٹ کام کر رہی ہے. تو جہاں پر میں نے بھی ایک دو دفعہ ایکسپیرینس کیا, میں نے فون کیا 1139 پر, انہوں نے کہا جی جہاں پر جہاں پر LDA کے انڈر علاقے آتے ہیں, جیسے کہ ہم اپنی زبان میں جورسڈکشن کہتے ہیں, LDA کی جورسڈکشن ہے تو وہاں پر 1139 کام کرے گی. 1139 نہیں ہے تو آپ جائیں, جا کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت اپنے علاقے کے چیئرمین کو کہیں, ناظم کو کہیں, تحصیل ناظم کو کہیں, وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی دیر لگاتے ہیں اور کتنی دیر نہیں لگاتے. تو یہ سمجھ لیں کہ جورسڈکشن کا جو ہے نا آپس میں کلیش ہے, بس اتنی سی بات ہے. اچھا, یہ کنال ڈرینیج ایکٹ 1873 کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی سننے کو آیا, بہت کم لوگ ہیں جن کو اس ایکٹ کے متعلق پتہ ہے. اس کے متعلق بھی ذرا وضاحت کیجیے. کنال ڈرینیج ایکٹ سر بیسکلی جو ہے یہ ایک پروونشل گورنمنٹ کا لا ہے. اس کے تحت جو آپ کی اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے وہ آپ نے جو ہے وہ نہری نظام اس کو کس طرح چلانا ہے, اور اگر اسٹارم واٹر آ گیا ہے تو اسٹارم واٹر کو کس طرح جو ہے ہینڈل کرنا ہے, اور اس کے اندر جو ہے کینال آفیسرز ہوتے ہیں, اور اس کے اندر بہت ساری جو ہے ڈرینیج کے بھی اس کے اندر جو ہیں وہ اس میں پروویژنز ہیں کہ کوئی بھی ریکگنائزڈ ڈرینیج سسٹم جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ کیا جائے گا. تو یہ جو اسٹرانگ رین ہے اس کو ابھی تک فیس نہیں کر پا رہی, ٹھیک ہے, تو ایکٹ بنانے سے کیا سولوشن ہو جاتا ہے؟ سر آپ نے جس طرح ابھی پروگرام کے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے, یہاں پر وہی میں بات کروں گا. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اسٹیورڈشپ, ایک ہوتی ہے اسٹیورڈشپ. اسٹیورڈشپ جب آپ اپنی خود جو ہے وہ آپ خود اپنا جو ہے طریقہ کار آپ اپنا اپلائی کریں گے. آپ نے گھروں کے اندر اسٹارم واٹر پائپس لگائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے گھروں کے اندر اس اسٹارم واٹر کو ویسٹ کرنے کا کوئی آپ نے سسٹم بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر حکومت ابھی نہیں پہنچ سکی ہے, نہیں کام کر سکی ہے, وہاں پر آپ اسٹیورڈشپ کے تحت جو ہے وہ کچھ علاقے کے لوگ مل کر اپنا جو ہے کچھ علاقوں کے اندر لوگوں نے ایسے پیسے خود اکٹھے کر کے کام کیا بھی ہے. تو چلیں اسٹیورڈشپ کی جہاں بات آتی ہے, چونکہ صفائی کا کام اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے, محلوں سے شروع ہوتا ہے, تو یہ روز کی بنیاد پر جو گاربیج ہے, کرکٹ ہے گھروں میں جو اکٹھا ہوتا ہے, تو بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ایسے باہر پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کیا کہنا چاہیں گے کہ جو گھرانے ہیں جب وہ پورے دن کا جو ہے وہ گاربیج اکٹھا ہوتا ہے, تو اس کو کلیکٹ کیسے کرنا چاہیے, اس کو باہر رکھنا کیسے چاہیے تاکہ اس کو ایزیلی اٹھایا بھی جا سکے اور محلہ بھی صاف رہے؟ سلیم صاحب, لاسٹ پروگرام جو ہم نے کیا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 3R پرنسپل میں نے مینشن کیا تھا. ریڈیوس, ری یوز, ریسائیکل. اور آج میں اس کے اندر ایک اور ایڈیشن کروں گا, ری تھنک. کیا بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہر انسان کے اوپر اپنے ہر خاندان پر ہے کہ وہ کتنا گاربیج اپنے گھر سے نکالتا ہے باہر, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ جب یہ 4R پرنسپلز آپ اپنے اپنائیں گے تو ہر گھر کے اندر جو ہے
جو گاربیج نکلے گا وہ ریڈیوس ہو کے نکلے گا. ہم 10 دفعہ سوچیں گے کھانا ویسٹ نہیں کرنا, ہم نے کوئی کپڑا جو ہے اس کو ری یوز کرنا ہے. کوئی بھی اگر ویسٹ ہے, جیسے کہ بوتلیں ہوتی ہیں, ان بوتلوں کے اندر آپ جو ہے جو ہوتی ہیں منی پلانٹ لگا سکتے ہیں, اور وہ جو اس کے جو ہیں ڈھکن ہوتے ہیں بوتلوں کے, وہ آپ بچوں کو بنا کے دے دیں, آپ وہ بچے اس کے ساتھ لوڈو کھیل سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ یہ آپ جو ہے نا اپنے گاربیج کو کم سے کم کریں. ٹھیک ہے, جب آپ گاربیج کم سے کم کریں گے تو آپ کا ظاہری سی بات ہے سالڈ ویسٹ مٹیریل جو ہے وہ کم ہوگا. اور گھروں کے باہر رکھنے سے بہتر ہے جہاں پر پراپر ایک جگہ بنی ہوئی ہے, جو گورنمنٹ نے آپ کو ایک ڈپو دیا, فلتھ ڈپو دیا ہے, وہاں پہ ڈالیں. میں نے تو یہاں پہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ پراپر جگہ بنی ہوتی ہے, اس کے باہر میں نے والٹن روڈ پہ چلے جائیں, آپ کورے اسٹاپ پہ چلے جائیں, اتنا وہاں پہ جو بنی ہوئے ہیں ڈپوز بنے ہوئے ہیں, اس سے باہر گند پڑا ہوتا ہے, گاربیج پڑا ہوتا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میری پبلک سے ریکویسٹ ہے کہ جو پراپر پلیس ہے اس کو جو ہے وہ ڈھانپ کر اچھی طرح وہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس جگہ کے اندر ڈالیں جو ایک ایلوکیٹ کی گئی ہے پراپرلی. دیٹس ونڈرفل. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ریسائیکل کی بات کی, اس میں چونکہ ری یوز ایکچولی از پارٹ آف دا ریسائیکل, ٹھیک ہے, تو یہ تو وہ چیزیں جو گھروں کے اندر سے ہی ہم جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے استعمال کریں. لیکن ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ گاربیج کی شہروں سے نکلتی ہے. تو پاکستان میں ریسائکلنگ کا نظام کس حد تک مؤثر ہے, کیا ہے, اگر ہے تو کس لیول پہ ہے, کیا وہ جو لیول ہے وہ یورپین کنٹری کا مقابلہ کر رہا ہے, کیا اس گاربیج سے ہم جو ہے وہ ایندھن یا اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ بنا رہے ہیں, وہ بتائیے گا. سر فی الوقت تو ایسا کوئی بھی جو ہے پروجیکٹ جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کا جو کیا کہتے ہیں آپ کا ویسٹ ہے وہ یوٹیلائز ہو رہا ہے کوئی کسی بھی انرجی کی صورت میں, جس کو ہم اپنی زبان میں ہم انوائرمنٹلسٹ یا انوائرمنٹل لائرز گرین انرجی کہتے ہیں. ایسا گرین انرجی والا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے میری نظر میں, تو کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید میں اگر ریسرچ کروں تو مل جائے, مگر فی الوقت تو کوئی نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال بڑا کم ہے, اگر آپ کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے, چلے تھوڑی دیر کے سر نہ اس طرح آپ کو یا اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے, تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس پہ کام کریں گے ریسائیکل؟ سر سب سے پہلے تو جو ممالک گرین انرجی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ویسٹ کو اپنے جو ہے یوٹیلائز کر رہے ہیں, جس میں سے جیسے کہتے ہیں ویسٹ کے اندر سے میتھین گیس نکلتی ہے. میتھین گیس ایک بہت پاورفل گیس ہوتی ہے. میں نے بہت سے ایسے یہاں پر واقعات بھی دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ بہار کالونی کے اندر جو بشپ کا روڈ ہے وہاں پر جو ہے گٹروں کے ڈھکنے جو ہیں وہ ہوا میں خود اڑے ہیں کیونکہ میتھین گیس کی وجہ سے. اس میتھین گیس کو ہم یوٹیلائز کریں, اس کو گرین انرجی بنائیں, اس سے ہم بجلی پیدا کریں. ایسے پروجیکٹس کی فیزیبلٹی تیار کی جائے جو اس میتھین گیس کو اور اس پوائزنس گیس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. یہاں پر میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک بہت پرانا ایک واقعہ ہے جسے کہتے ہیں کہاوت ہے, ایک فوک سٹوری ہے. دو آدمی تھے, ایک آدمی کو زمین ملتی ہے بڑی زرخیز, ایک آدمی کو زمین مل جاتی ہے سانپوں سے بھری ہوئی. زرخیز زمین والا اپنی کھیتی باڑی کر کے جو ہے وہ کما رہا ہے جی پیسے, اور سانپوں والا جو ہے وہ اپنا دماغ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ مجھے کیا زمین مل گئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو جہاں پہ میں ہل جاتا ہوں وہاں پہ سانپ نکل آتا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے وہ سانپ پکڑ کے بیچنے شروع کر دیے. اس سانپوں کی دوائیوں بننی شروع ہو گئیں, کچھ کی کھالیں بننی شروع ہو گئیں. سانپ کی دوائی سے ایک لیکسس دوائی بنتی ہے, بڑی کرامت دوائی ہوتی ہے, ایک خاص قسم کی وہ دوائی ہوتی ہے. تو وہ اس بندے سے زیادہ جلدی امیر ہو گیا جس کو ایک زرخیز زمین ملی تھی. یہ ہوتی ہے دماغ کا استعمال, فیزیبلٹی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے جو اپنا ہمارا ویسٹ ہے ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. میں نے ملتان روڈ پہ جاتے ہوئے ٹورڈز پتوں کی میں نے بہت سارے ایسے لینڈ فل سائٹس دیکھی ہیں جہاں سے گزرنا مشکل ہے. بند روڈ والی سائڈ پہ چلے جائیں, محمود بوٹی والی سائڈ پہ آپ چلے جائیں, وہاں پہ لینڈ فل سائٹس ہیں, وہاں پہ ویسٹ سارے لاہور کا جا کے وہاں پہ پھینکا جاتا ہے, اور وہاں پہ اتنی اسمیل ہے کہ آپ وہاں سے گزرنا, آپ کو جو ہے نا گاڑی کے شیشے بھی بند ہوں تو گاڑی کے اندر وہ اسمیل اندر آ جاتی ہے. تو وہ اسمیل جو ہے وہ اسمیل نہیں ہے, وہ انرجی ہے جس کو ہم جو ہے یوٹیلائز نہیں کر رہے. لیکن لوگ انرجی سونگنے چاہتے ہیں تو اس انرجی کو ہم یوٹیلائز کریں.
ہم ان ملکوں سے سیکھیں, نیدرلینڈ, آئرلینڈ, جو گرین انرجی کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں ان سے فیزیبلٹی, میں یہ کروں گا کہ فیزیبلٹی تیار کی جائے. جیسے ایک ڈیلیگیشن ہے وہ تیار کر کے پاکستان کو ایسے ممالک میں بھیجنا چاہیے کہ وہ وہاں پر ریسرچ کریں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, ان کی فیزیبلٹی اور رپورٹس اور پروجیکٹس کا پیٹرن جو ہے وہ لے کر آئیں اور دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہو سکتا ہے. اور گاربیج جو کلیکٹ کرتے ہیں ان سے بات کی جائے اور ان سے ٹھیکے دیے جائیں کہ آپ نے یہ کہیں لینڈ فل پہ نہیں کرنا, یہ ہمیں دینا ہے. یہاں سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ سنا ہے, صرف میں نے دیکھا تو نہیں ہے, کہ گاربیج کے جہاز یہاں سے جاتے ہیں, باہر سے ممالک خریدتے ہیں ہم سے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو لوہا جو اسکریپ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے اسی اسکریپ کی آپ کو گاڑیاں بنا کے دوبارہ واپس دی جاتی ہیں, لاکھوں کروڑوں میں ہم وہ گاڑیاں خریدتے ہیں. تو سر یہ اسی کو کہتے ہیں ریسائکل, ری تھنک, ری یوز اینڈ ریڈیوس. زبردست, بہت آپ نے خوبصورت باتیں کی. اور ویورس, پروگرام بہت شارٹ تھا, کویشچن بہت زیادہ تھے, بہت کچھ اس پہ ابھی مزید فردر بات چیت کرنا چاہتا تھا, لیکن ہر دفعہ کی باتیں رہ جاتی ہیں شاید اگلی کسی ایپیسوڈ کے لیے. لیکن آپ نے سیکھا کیا ہے, میں نے کیا سیکھا ہے اس پروگرام سے, وہ آپ نے جانا, اور سیکھا یہ ہے کہ آپ نے اپنا حق اور اپنا فرض ادا کرنا ہے. اور آپ کا فرض یہ ہے کہ جس حد تک آپ صفائی کر سکیں, آپ ملک کو صاف ستھرا رکھ سکیں, آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھ سکیں, اپنے محلے کو, آپ اپنا کردار ضرور ادا کیجیے گا. کیونکہ یہ بائبل کی, پہلے ہم نے بتایا کہ یہ بائبل کی باتیں ہیں. سیوریج اور ڈرینیج کا جو سسٹم ہے وہ کلام مقدس نے متعارف کرایا ہے, تو ہمیں کلام مقدس کی باتوں کو جو ہے وہ اپنانا ہے اور ان پر اطلاع بھی کرنا ہے, اور ان کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے ہم نے ملک پاکستان کو صاف ستھرا رکھنا ہے. آپ اپنے حصے کا کام کریں اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے حصے کا کام ضرور کری ہے. اسی طرح سے مل کر ہی ہم ملک پاکستان کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں اور اس کو مضبوط بنا سکتے ہیں. تو جی ویورز, اگر آپ اس پروگرام کو لائک کر رہے ہیں تو ضرور ہمارا یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ آمنے سامنے سبسکرائب کیجیے گا, اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا, تاکہ آج کی یہ اہم معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکیں. تو ویورز, اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سارے مختلف سوالات کے ساتھ آپ سے ہوگی دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے اپنے اینکر پرسن پاسٹر ندیم سنگھ کو اور آج کے گیسٹ کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.